الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں الحمد للہ تعالی ہم یہ ساتواں رکوع تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی. اس میں 4-5 آیات اس کے ساتھ آگے اور بھی ہیں، تو ایک چھوٹا سا رکوع اور اس کے ساتھ ہے 4-5 آیات کا. ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے معانی پہ بھی غور کریں گے، کیونکہ یہ ایک مختصر سا آج حصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے بالتوفیق تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ذہن میں رہے تھوڑا سا پیچھے سورت کا جو نقشہ ہے، سورت کا جو میکرو سٹرکچر ہے مضامین کا، وہ اس پہ تھوڑی سا غور فرما لیں کہ سورہ نحل جو ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس میں بہت زیادہ ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورت نام بھی کہا جاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی سورت. اور اس کا ہم جو آج حصہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ 50 آیت سے لے کر آگے ہے، جس میں مشرکین کو جو ان کی سرکشی پر جو تحدید اور وعید سنائی گئی تھی وہ حصہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. اور اس کے بعد پھر اب آج اس میں اثبات توحید کے دلائل ہیں اور شرک کی تردید کے دلائل ہیں، اور پھر قرآن کریم کی حکمت کی وضاحت کی گئی ہے کہ نزول کی، کہ قرآن مجید کو کیوں نازل کیا گیا ہے دنیا کے اندر، اور ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی بھی کی گئی ہے وضاحت. اور مشرکین کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو یہ جو وقت تمہیں ملا ہوا ہے مہلت کا، اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ مہلت کا وقت جو ہے یہ ایک بس مقررہ وقت ہے، جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر اس سے آگے پیچھے ذرا برابر بھی نہیں ہوگا. یہ مضامین ہیں انشاءاللہ تعالی. آج ان مضامین کا جو ہے الفاظ کے ساتھ ان کے الفاظ، ان کے معنی اور ان مضامین پہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے غور کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو آج ہم نے آیت ابھی سنی ہے، وقال اللہ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہا بنیادی طور پر کہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صیغہ جو ہے ادب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے، لا تتخذو، لا نہیں، تتخذو یہ پہلا تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، آگے اگلا ہے اتخذو بنانا، کسی چیز کو جو ہے وہ بنانا. تم نہ بناؤ، نہ تم بناؤ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مت بناؤ، مت جو ہے اردو میں اسی نہ نفی کے لیے آتا ہے، نہ تم بناؤ. اور یہ فورتھ فارم ہے اتخذا، یتخذو اتخاذن، جو ہے کسی چیز کو لے لینا، بنانا، اپنانا. الہین، الہین، اچھا یہ الہ کیا جو ہے دیکھیں، الہ ایک معبود، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، معبود کے معنی کے اندر آتا ہے. تو الہین دو معبود، جن اردو آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر دو کا صیغہ جو ہے مستعمل ہوتا ہے، جس کو تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں یا ڈوئل کا صیغہ کہتے ہیں. دنیا کی دوسری زبانوں میں بہت اس کا استعمال کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن عربی میں باقاعدہ طور پر ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، دو کے لیے لفظ الگ ہوتا ہے، اور جمع کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے. تو یہ الہین دو. اثنین، اچھا جب دو کی جتنی خصوصیات آئیں گی دو کے ساتھ تو وہ بھی اسی طرح دو دو کے لیے آئیں گی، وہ بھی تثنیہ کے لیے. اگر لفظ جمع ہے، کوئی اسم جمع ہے، تو اس کی بھی جتنی خصوصیات اور اس کے ارد گرد جتنے الفاظ اس کے متعلق ہوں گے وہ بھی جمع میں ہوں گے. اور اگر کوئی لفظ واحد ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ تو اگر ہم پہلے بھی پڑھا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب اثنین دو کا ذکر، ڈوئل کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر سارے صیغے ڈوئل کی آتے ہیں. تو اثنین بھی جو ہے ڈوئل کا جو ہے وہ صیغہ استعمال ہے، دو معبود جو ہے. انما، انما تو جو لفظ ہے بار بار ہم چلے آتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے آلموسٹ ہر صفحے کے اوپر لفظ موجود ہوگا. انما یہ اس کو کہتے ہیں ایک خاص اصطلاح ہے، مطلب یاد رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کلمہ حصر ہے، محدود معنی پیدا کر دیتا ہے، معنی میں محدودیت پیدا کر دیتا ہے. بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس، اس کا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں. یا پھر اس کو اگر بات اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر مختصراً بیان کریں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا لمبا ہے. در حقیقت سب سے بیسٹ ترجمہ پروبیبلی ہو سکتا ہے مختصراً. تو فی الحقیقت، در حقیقت، ہوا وہ جو ہے
اللہ کی طرف ریفر کیا گیا، اوپر ہے قال اللہ میرے بیگ میں پڑا ہے میرے خیال میں. انما ہوا آپ کی بات ہے. الہن جو ہے معبود ہے، در حقیقت وہ معبود تو وہ ہے واحدن جو کہ واحد ہے، بس اکیلا ہے. وہ تو ایسا معبود ہے جو کہ یعنی معبود اکیلا، اس لیے دو مت بناؤ، دو بناؤ. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ یہ بھی کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، پوری اصطلاح، پورا یہ جو کمپوزیشن ہے. فا پس ایا ایک لفظ ہے، اور جو ہے وہ یا الگ لفظ ہے. پھر یہ بس بنیادی طور پر آپ دیکھ لیں 3 لفظ ہیں. فَإِيَّايَ فا پس نتیجتاً، یعنی دیکھیں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ہم جیسے یہ اردو میں مستعمل ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ اور یہ اور یہ اور یہ اس طرح ہے، لہذا یا پس نتیجتاً، پھر یہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہیں بناؤ، ایک اللہ تعالیٰ معبود تو واحد ہی ہے، لہذا دو کی تو جو ہے بالکل وہ گنجائش مطلب کہنے کی بھی نہیں ہے، بنانے کی. پس نتیجتاً یا جو ہے یہ بھی لفظ جو ہے ایسا لفظ ہے، اس کو بھی کافی دفعہ استعمال بھی مستعمل ہو چکا ہے پہلے. یہ بھی کلمہ حسر میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ بھی معنی میں محدودیت پر بھی، اس کے اپنے معنی نہیں ہوتے، اس کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کے اپنے معنی نہیں ہوتے. یہ جو ہے صرف جو ہے وہ معنی جو اس کے ساتھ جو آگے بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو محدود کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایّا کا نعبدو، ایّا کا نعبدو، ہم اچھا نعبد اصل تو ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جب ایّا اس سے پہلے آ جائے گا تو میں نے کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے. یہ معنی کو محدود کر دینا ہوتا ہے. فَإِيَّايَ بس مجھ ہی سے، یا زبر یا جو ہے جو یہ فرسٹ پرسن پوزیسو پروناؤن ہے کہ مجھ ہی سے، آگے کیا ہے مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرو. یہ جو ہے ہم اس کو فرحبون کو بھی پڑھا ہے، اس کے اردو کنیکشن یہ ہے راہب. اچھا پہلے وہی جیسے کہیں گے ایجا کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یہ تو صرف محدود ہونے کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جیسے ہم ایجا کا نام بدو. آگے راہبہ جو ہے، راہبہ یرہب رہبن و رہبتن، یہ ہم پڑھائے ہیں ڈرنا، اسی سے راہب ہے، راہبہ ہے، رہبانیت ہے. تو رہبانیت پھر کیا ہوا، ڈرنے کا مذہب، ڈرنے کا جو مذہب، یا پھر اسی طرح. لیکن یہ ڈر جو ہے اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ڈر وہ نہیں ہوتا جو ہم کسی چیز کے اس کے نقصان اٹھانے سے جو ہے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی موذی جانور سے ڈرنا، کسی جنگلی جانور سے ڈرنا، یہ اور قسم کا ڈر ہے، وہ ان کی وحشت کی بنا پر، ان کے اندر جو زر یا اس کا جو نقصان پوشیدہ ہے اس لحاظ سے وہ ڈر ہے. یہ ڈر ہے کہ جو ہے وہ ہمارا رب جو ہے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے راہبہ ہے. تو مجھ ہی سے ڈر، یہ راہبہ اللہ تعالیٰ یہ اسی سے پہ رہبانیت ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ سے، یا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراض نہ ہو جائے اور ہم دنیا کے بکھیڑوں میں دنیا کی چیزوں کو برتے ہوئے گناہ نہ کر بیٹھیں، تو وہ جو دنیا کو پھر چھوڑ دیتے ہیں انہیں پھر راہب، راہبہ اور یہ مذہب، یہ طریقہ، یہ راستہ رہبانیت کہلاتا ہے، جو جس کی اسلام میں مذمت کی گئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے یہ الگ موضوع ہے، اس پہ ہم بات بھی بہت دفعہ کر آئے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے دنیا، تارک کو دنیا ہونا، بالکل دنیا سے الگ ہونا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ان دنیا کے جھمیلوں کے اندر اور دنیا کے معاملات کے اندر اور دنیا کی مشکلات کے اندر اور لوگوں کے ساتھ، ظاہر لوگوں کے ساتھ ملنا جل کے رہنا، اور پھر جو ان تعلیمات پہ عمل کرنا جو قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راستے سے اس دنیا کو گزارو گے، اس کرو، نہ کہ تم جو ہے دنیا کو چھوڑ دو اور کسی کمرے اور تنہائی میں، جنگل میں اور پہاڑ کی کھو میں جا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے پرسکرائب نہیں کیا ہے، بلکہ ہم سورہ حدید میں بھی پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے. تو یہ راہبہ ہے.
تو فرمایا کہ مجھے سے ڈرو، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَلَا، جو کچھ زمینوں میں ہے، وَلَهُ الدِّینُ، اور اسی کے لیے ہے دین۔ اچھا، دین جو ہے یہ پورا نظام کے معنوں کے اندر ہے۔ یہاں پہ جو ہے دین جو ہے وہ نہیں ہے صرف محض مذہب، یہ شریعت کے معنوں میں یہاں پہ نہیں، بلکہ دین کے جو وسیع مفہوم ہے، دین کا بہت ہی، یہ بھی ایسا لفظ ہے قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے۔ اور اگرچہ ہم جو ہے اب عام آدمی جو ہے، جو اگر آپ سے پوچھیں تو دین کو وہ مذہب اور ریلیجن کے بالکل مختصر معنوں میں جو استعمال لے گا اور بتائے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر اس کے بہت وسیع معنی، پورے نظام اطاعت، پورے نظام شریعت، اور اس کے جو معنی قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نظام حیات کے ہیں، وہ غلبہ و اقتدار کے ہیں، حکمرانی اور فرمانروائی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ہیں، اس کی شریعت کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون کے ہیں، عمل اور بدلہ کے ہیں۔ یہ سارے معنی جو ہے قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ یہ معنی استعمال ہوئے ہیں دین کے لیے، بہت ہی وسیع، اور قرآن کی چند ایک بنیادی اصطلاحات میں سے جو ہے یہ ایک لفظ ہے دین۔ تو اسی کے لیے ہے پورے کا پورا نظام اطاعت و شریعت، اور فرمایا واسبن، قائم رہنے والا، ہمیشہ دائمن جو ہے، وسبا جیسے وہ وسوبن جو ہے زائل نہ ہونا کسی چیز کا، اگر کوئی چیز زائل نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو دوام حاصل ہے، یہ ہمیشگی کے لیے۔ تو ہمیشہ ہی جب سے کائنات بنی ہے، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے نظام اطاعت و شریعت اور اس کے احکام کی پابند ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام پوری کائنات کے اندر ہمیشہ قائم رہنے والے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ الگ بات ہے کہ انسان کو جو اس نے تھوڑا بہت اختیار دیا ہے، وہ اس اختیار سے اللہ تعالیٰ کے نظام اطاعت و شریعت سے باہر نکل جاتا ہے اور اس کی سرکشی کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا، اسی لیے تو بار بار ذکر آتا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کی، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے آگے سبمٹ کر رہی ہے، اسی کے آگے جھک رہی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا سارے جو ہے چیزوں کے سائے اسی کے آگے جھکتے ہیں، مطلب ہر چیز اس کے آگے اس کے حکم مانتی ہے، اور دوسری جگہوں پہ ہی ہوا ہے۔ تو انسان کو بتایا گیا کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے نظام شریعت، اطاعت و شریعت کے آگے جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ کیا غیر اللہ، پس جو ہے پس آگے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تتقون، تو کیا تم ڈرتے ہو، تو کیا پھر تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے، یعنی جو غیر اللہ ہیں ان سے تم ڈرتے ہو؟ وما بکم، اور جو بھی، وما اور جو بھی، بکم تم کو، من نعمت، تم کو کوئی بھی جو نعمت حاصل ہے، اس لیے اس صورت میں نعمت کا لفظ اور نعمتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ تمہیں جو بھی کوئی نعمت حاصل ہے، اس نعمت کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، عطا کرتا ہے، یہ بھول نہ جانا۔ یہ بات مسلمانوں پھر بتائی گئی ہے، دیکھو مسلمانوں کو بھی، اور اس کے جو اولین مخاطب تھیں کہ قریش اور مشرکین مکہ، ان کو بھی، کہ نعمتیں تو اللہ کی ہیں، پھر کہاں جا رہے ہو تم؟ اس کے بعد پھر اذا پھر جب مسا تم کو مس کرتی ہے، چھوتی ہے تم کو، الضر کوئی بھی جو ہے ضر، یہ تکلیف، مضر سے یہ جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ مضر کہلاتی ہے اردو میں۔ تو تمہیں جب بھی کوئی پہنچتی ہے، مسا جو مس ہم پڑھتے آ رہے ہیں چھونے کے معنوں میں ہوتا ہے، اردو میں بھی مس اسی سے ہے، چھونے کے معنوں میں۔ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف چھوتی ہے، یعنی تمہیں کوئی تکلیف آپ پہنچتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ، پس الیہ اس کی طرف، ہی اسی ہی کی طرف، یعنی اسی ہی کی طرف، تجرؤون تم جو ہے فریاد کرتے ہو۔ یہ جو لفظ ہے جیم حمزہ را جرا، اس سے جو ہے جارا، جارو، جو آرن گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، یہ لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے، یہ جو وحشی جانور ہیں، جو جنگلی جانور ہیں، ان کی اس وقت کی آواز جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو ان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ جو آرن ہے، تو اسی سے پھر جو ہے گڑ گڑانا، فریاد کرنا، آہوزاری کرنے کے معنوں کے اندر جاتا ہے۔ ثم پھر اس کے بعد، اذا کشف، کشف کے معنی ہے دور کرنا، جب وہ جو ہے دور کر دیتا ہے، الضر وہ تکلیف، انکم تم سے، جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے، اذا فریقن تو پھر ایک فریق، فریقن ایک
ایک فریق آپ پوچھیں گے ایک کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ اذا جو ہے فجائیہ ہے، بعض اذا ایسے ہوتے ہیں جب کے معنی میں آتے ہیں، لیکن بعض اذا ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ پھر، تو یکا یک کے معنوں میں اس لیے وجہ سے آتا ہے، یعنی یہ اذا کے معنوں میں پھر جو ہے معنوں میں یہ آتا ہے۔ فریقن، یہ جو دو جو پیش ہے اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ بالکل اس کو نکرہ بنا رہا ہے، کوئی ایک گروہ، یعنی ایک گروہ میں سے، منکم تم میں سے، تو پھر تم میں سے ایک گروہ بربہم اپنے رب کے ساتھ جو شریکون شرک کرنے لگتا ہے، شریک کرنے لگتا ہے، اور اس کو ترجمہ جو ہے مس ہو گیا ہے، لیکن یہی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا، لمز لے جو ہے یہ عاقبت والا ہے، نتیجے والا ہے، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں، نتیجے والا ہے۔ نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے؟ یکفرو، وہ ناشکری کفر کرنے لگتے ہیں۔ کفر جو ہے ناشکری کے معنوں میں، کفر کا ایک معنی معروف معنی جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے ان کو اکنالج نہ کرنا، اور پھر جو ہے ان کا شکر ادا نہ کرنا، یا دوسرے راستے پہ چل اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا، پھر یہ سب سے بڑا عملاً جو ہے وہ ناشکری ہے۔ تو پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں بما، اس چیز کی جو آتینا، جو ہم نے دی، ہم ان کو، جو ہم نے ان کو دی، یعنی ان کو جو اوپر دیکھیں نعمتن کا ذکر ہے، جو آیت شروع ہوئی تھی وما بکم من نعمتن، یعنی ان نعمتوں کی، وہ نعمتیں جو ہم نے ان کو دی ہیں ان کی پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تمتعوا، بس تمتع حاصل کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ تمتع اردو کا ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، فسوف، پس سوف، ان قریب، جلد ہی، تعلمون، تم جان لو گے۔ ساتھی کو اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب دیکھیے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ آیات 3 4 5 آیات ہیں، اور ان کا جو ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود ایک شہادت پیش کی ہے، اور وہ توحید کے اوپر جو ہے شہادت ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ اچھا، جو پیچھے آیات ہوئی ہیں ان میں بھی جو ہے توحید پہ دلائل دیے گئے تھے، اور توحید پہ بہت سارے دلائل، متفرق قسم کے دلائل تھے، اور اس سے یہ بات سامنے آتی تھی کہ توحید اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یعنی شرک جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عارضہ ہے، یعنی ایک بیماری ہے، اور ایک کم علمی ہے، اور کم عقلی ہے، اور یہ دل انسان کے اور دماغ اور فکری بگاڑ سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی تائید میں کہا گیا تھا کہ تم دیکھ لو کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کے حکم کی تعمیل کر رہی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور الہ یا کوئی اور رب ہوتا تو تم دیکھتے کہ کائنات میں اس کی بھی بندگی ہوتی نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بڑی اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ شان سے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ خبردار، دو معبود نہ بناؤ۔ تم نے جب اس کائنات پہ اور کائنات کی چیزیں تمہیں بتا دی گئی، اور تم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ کائنات میں دو خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا ہے، تو اس حکم کے بعد پھر اپنی شہادت بھی جو اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروائی ہے کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تم کو، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں جہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، دو معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خود اپنی توحید کے اوپر جو ہے وہ گواہی اور شہادت ہے۔ اگر آدمی کو اس بات کا صحیح ادراک ہو جائے کہ ایک ہی خدا جو ہے پوری کائنات کا جو ہے مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، تو پھر اس کی ساری زندگی کے دار و مدار جو ہے اسی ادراک کے لازمی نتیجے کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اس کی پوری جو ہے وہ فکر اور اس کے اعمال اور اس کے عقائد جو ہے اسی کے گرد گھومیں گے۔
اور اس سے پھر اس کی جو کیفیت پیدا ہوگی اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے یہ حکم دیا، مجھے یہ حکم دیا، میں اس کی خلاف ورزی نہ کروں، اسی چیز کا نام جو ہے تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے اس کارخانہ ہستی میں جو ہے وہ ایک پورا نظام اسی کا قائم ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے یہ سب کچھ بلکہ کائنات میں جو اس نے پیدا کیا ہے اسی کی ملکیت ہے، اور سب کچھ اسی کا مملوک ہے، اسی کے غلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خالق ہے۔ تو اس طرح دنیا میں ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور دنیا کی ہر چیز اس کی مملوک ہے، وہ ان کا مالک ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر تمام دنیا کی ہر چیز کے اوپر انسانوں سمیت جو لازمی آتی ہے۔ تو توحید کی ایک انفسی دلیل جو ہے یہاں پیش کی گئی ہے کہ یہاں توحید انفسی سے مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو نفس کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے، جو شہادت وہ اس کو انفسی دلائل جو ہے کہا جاتا ہے۔ سخت مصیبت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب تمام من گھڑت تصورات کا زنگ ہٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اصل فطرت جو ہے ابھر آتی ہے۔ جب مشکلات پیش آتی ہیں تو گڑگڑانے لگتے ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور کوئی رب نہیں، اور جو ہے وہ بالکل وہی مالک ہے، اور اسی مالک کے آگے تم گڑگڑاتے ہو۔ تو یہ تمہارا اس کے سامنے گڑ گڑانا، چاہے تم بے شک دوسرے اوقات کے اندر دوسروں کو پکارتے ہو اور دوسروں کے آگے اپنی عاجزیاں درخواستیں اور جو ہے وہ پیش کرتے ہو اور دوسروں سے مانگتے ہو، لیکن تمہیں مشکل کے حالات میں تمہیں صرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کی اصل فطرت کے اندر ایک خدا کا شعور ہی ہے بالکل۔ اور یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر ایک شخص کو بالکل جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جو ہے جہاں پہ اس کا دوسرا ایکسپوجر نہ ہو تو بالکل آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں پھر جعل سے ہے لما لا یعلمون، اس چیز کو جو ہے جن کے لیے وہ نہیں جانتے، جن کو وہ نہیں جانتے ان کے لیے وہ بناتے ہیں۔ کیا بناتے؟ آگے بات بتائیے، یعنی کچھ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو، ہستیوں کو جن کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے وہ بناتے ہیں نصیباً، نصیب حصہ کے معنوں کے اندر آتا ہے، نصیب جو ہے حصہ ہوتا ہے، مما اس میں سے، یہ لفظ مما جو ہے یہ من اور ما کا وہ جو ہے یہ اس کو اکٹھا کیا گیا لکھا جاتا ہے تو مما لکھا جاتا ہے، لیکن جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر من کا الگ کیا جاتا ہے، ما کا الگ، اس میں سے جو رزقنا جو ہم نے دیا ان کو، ہم ان کو، تو ہم نے جو ان کو دیا ہے وہ اس میں سے وہ ان لوگوں کے لیے، ان ہستیوں کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے، ان کے لیے اپنا حصہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے یہ غیر اللہ کی بات کی گئی ہے، نصیب مقرر شدہ حصے کو کہتے ہیں۔ تاللہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کہا، اللہ کی قسم، تا جو ہے پہلا جو ہے یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور یہ حرف قسم ہے، اور اسی طرح جو ہے جس طرح واللہ ہوتا ہے واو بھی حرف قسم ہے، تا بھی حرف قسم ہے، تاللہ ہے، اللہ کی قسم، لتسألن، لام زبر لا جو ہے یہ لام تاکید ہے، امفیٹک لام ہے، بہت تاکید کے ساتھ، ڈیفینیٹلی یقینی طور پر، لازمن، اسألن آگے ہے، تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا، لازمن پوچھا جائے گا۔ اما، اسی طرح اما بھی جو ہے ان اور ما کا مخفف مطلب اکٹھا لکھا گیا، اس کو اکٹھی لکھنے کی جو صورت ہے۔ اما کن تم، جو اس پر تم تھے، تفترون افتراء کرتے یعنی جھوٹ کرتے، یعنی جو تم جھوٹ کرتے تھے اس کے بارے میں یقین ہے تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ جو تم غیر اللہ کے اپنے رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق، لیکن تم مختص کرتے ہو دوسروں کے لیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ فلاں بزرگ کا ہے، یہ وان مزار کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، تو اس کے بارے میں یقینی طور پر تم پوچھا جائے گا۔ افتراء جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے جھوٹ کرنے کے معنی میں۔ وَيَجْعَلُونَ، اور بناتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، البنات، بنات جو ہے مین لڑکیاں، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، لڑکیاں، بنات جو بنتن کی جمع ہے اس کی معنی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اس بات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ
جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ عرب کے لوگ تھے، ان کے جتنے بت تھے، یہ لات اور عزا اور حبل اور یہ سارے جو ہے یہ عورتوں کے دیویوں کے نام پہ تھے. عورتوں یہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ پاک ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے ما یشتہون، اشتہا چاہنا، اور ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بیٹے. یعنی ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اس سے مراد ہے وہ بیٹے چاہتے ہیں. اور یہ شین ہا واو جو مادہ ہے، شہوت بھی اسی سے نکلا ہوا ہے. پتہ ہے جو ایکسیسو ڈیزائر ہوتی ہے جو ہے کسی چیز کی، خاص طور پر جنس کی، تو وہ شہوت کہلاتی ہے. یہ جو لفظ ہے یہ باب افتعال ہے. 8th فارم آف دا ورب جو ہوتا ہے اشتہا، اور یہ جو ہے چاہنا. اور یہ اردو میں اشتہا استعمال ہوتا ہے. اشتہاءن، یہ جو مصدر ہے اشتہاءن، یہ مجھے کھانے کی اشتہا نہیں ہے کہا جاتا ہے اردو میں. مجھے کھانے کی طلب نہیں، مجھے کھانے کی چاہ نہیں ہے، میں نہیں چاہتا. یہ بھی ایسے استعمال ہوتا ہے. تو ان کے لیے وہ ہے وہ جو چاہتے ہیں، یعنی بیٹے چاہتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ اور جب انہیں بشارت دی جاتی ہے، بشرا خوشخبری دینا جو ہے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بالانثی جو ہے کسی بیٹی کی. انثی جو ہے یا دوسرا لفظ آ گیا، یہ انثی عورت کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، لڑکی کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، بیٹی کے معنوں میں. انثی جیسے عورت کے لیے زیادہ معروف ہے، لڑکی اور بیٹی. یہ جب ظاہر جب پیدا ہوگی تو دو جنس میں سے کوئی ایک ہی پیدا ہوگی، یا بیٹا یا بیٹی، تو ظاہر ہے وہاں پہ پھر اس وجہ سے یہاں پہ بیٹی مراد ہے. یعنی اور اسی سے اردو میں لفظ جو ہے انثی سے مؤنث بھی نکلا ہوا ہے، تانیث بھی ہے. تو جب ان میں سے کسی کو اطلاع دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ذلہ تو ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو ذلہ ہے، یہ وہ لفظ ہے قرآن مجید میں. کچھ لفظ یعنی رات کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ، کچھ دن کے لیے. آپ کو جب اگر بات اجبی تو اگر رات گزارنے کے معنوں کے اندر آیا تھا. اسی طرح ذلہ وہ لفظ ہے کہ دن میں کسی چیز کا ہو جانا. تو یہ تو ہو جاتا ہے، پھر ہو جانے کے بعد گویا سارا دن ان کا چیز ان پہ ایک طاری ہو جاتی ہے، کوئی چیز ہو جاتی ہے پورا دن گویا، یا ہو جاتا ہے. ایسا ذلہ تو ہو جاتا ہے ان پر، یا ہو جاتا ہے. کیا جو ہو جاتا ہے؟ وجہ چہرہ، ہو ان کا، تو ان کا چہرہ ہو جاتا ہے مسودہ، سیاہ. مسودہ جو یہ جو لفظ ہے مسودہ، اس کو دیکھ لیں. پہلے ذلہ یا ذلم و ذلولن ہو جانا، رہنا دن بھر. خاص طور پر اس میں دن کا تصور ہے کہ کسی دن بھر کسی چیز کا رہنا یا ہو جانا. تو ان کا چہرہ اگر مطلب ان کو دن پورا رہتا ہے، ان کا وہ اس حالت میں رہتے ہیں. اور دوسرا جو لفظ ہے یہ سین و دال جو ہے اس سے نکلا ہوا اس ودہ، یہ بڑی ریئر فارم آف دا ورب ہے، باب افعلال ہے. یہ 9th فارم آف دا ورب ہے، ویری ریئرلی قرآن میں یوزڈ ہوتی ہے. اس ودہ یس ودو، اس ودادن رنگ سے آ پڑ جانا. لیکن اس کے دوسرے ڈیریویٹوز جو ہے اردو میں عربی میں بہت استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے اردو میں اسود استعمال ہوتا ہے، بلیک. حجر اسود یا سنگ اسود بھی اسے کہا جاتا ہے. سویدہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، مسودہ اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. مسودہ کسے کہتے ہیں؟ مینوسکرپٹ جو ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے پہلے ابھی اب تو خیر کمپیوٹرز آ گئے ہیں، تو جو کسی کتاب کا جو مینوسکرپٹ تھا وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا سیاہی سے. تو اس میں جو روشنائی سیاہی جو استعمال ہوتی تھی بلیک ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے اس کو پورے مینوسکرپٹ کو مسودہ کہا جاتا تھا. یہ کتاب کا مسودہ ہے، یعنی یہ پرنٹ ہونے کے لیے ہاتھ سے لکھا گیا پورے کا پورا جو ہے وہ ہے مینوسکرپٹ ہے. تو یہ مینوسکرپٹ ہیں. تو جو ہے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. وہو کظیم، وہو اور وہ پھر ہوتا ہے کیا؟ کظیم کی حالت میں، یہ بھرا ہوا غم سے. یہ قزما یکظم قزمن، غم سے بھرا ہونا. اور اس سے پھر صفت ہے کظیم. دیکھیں اسے جو ایک جو فائل ہوگا وہ ہوگا کاظم، غم سے بھرا ہوا. لیکن کظیم جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، جیسے عالم ہونا کسی چیز کا جاننا، اور علیم ہونا چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں دوام ہے، ہمیشہ جاننا. تو وہ پھر غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس پہ غم طاری ہو جاتا ہے، غم اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا رہتا ہے. کاظم نہیں استعمال ہوا لفظ.
اس کے لیے کظیم استعمال ہوا ہے کہ وہ غم سے بھرا رہتا ہے، اس غم میں، اس دکھ میں کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے. یہ توارا. اب دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ایسا وہ ہے کہ یہ میرا اور آپ کو اور ہمارے معاشرے کا المیہ اس میں بیان ہوا ہے. اگرچہ یہ بات تو بتائی جا رہی ہے جاہلیت کے دور کی اور مشرکین مکہ کی، لیکن اتفاق سے ہم نے مشرکین مکہ سے اور مشرکین دوسری قوموں سے اس ایک منحوس رسم کو دوبارہ جو ہے لے کے زندہ کیا ہوا ہے اور اپنے معاشروں کے اندر رواج دیا ہوا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کے اندر اس کی جو ہے مذمت کیا. آگے انشاءاللہ تھوڑی سی اس پہ بات بھی کریں گے، لیکن آپ دیکھتے چلے جائیے کہ وہ باتیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے سخت مذمت کی ہے، جن کی کن الفاظ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے ان کی، وہ آج ہم ان کو جو ہے اپنے سینوں سے لگا کے اپنی معاشرت کا حصہ بنا دیے ہیں ہم نے ان کو چیزوں کو. تو کتنے دور ہے، کتنے بعید دور چلے گئے ہیں ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے اور ان تعلیمات سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور کس طریقے انہوں نے جاہلیت کی ان جو ہے رسوم و رواج کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اور ہم واپس اپنے معاشروں کے اندر جو ہے ان کو لے کے آگے ہیں. یہ توارا. اب مزید اس کی بات بتائی جائے، یہ توارا چھپا پھرتا ہے من القوم لوگوں سے. یہ ورا جو ہے راوجا، اس کو پہلے ہم جو ہے وہ اوریا جو ہے جو لباس سے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بھی پڑھا ہے. تو یہ باب 6 فارم آف جواب جو ہوتی ہے باب تفاعل، 6 فارم آف، یہ بھی کم استعمال ہوتی ہے قرآن میں، اس سے یہ لفظ نکلا توارا، اپنے آپ کو چھپانا. توارا یا توارا، تواریون چھپانا. اس اردو میں بھی اس سے ڈیریویٹیوز ہیں، جیسے ورا پیچھے کوئی چیز جو پیچھے ہے، جو نظر نہ آئے، چھپی ہوئی ہو. ماورا بھی وہی ہے جو کسی چیز سے بعید ہے، دور ہے، چھپا ہوا نظر نہیں آ رہا. ماورائی وہی اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے. منسوئن وہ نقطہ چھپا پھرتا ہے، منسوئن برائی سے. ما بشر بہی، کون سی برائی سے؟ وہ جس کی بشارت دی گئی بہی اس کو، وہ برائی یعنی وہی خبر، اسی بری خبر سے جو اسے سنا. یعنی بری خبر تو اس کے نزدیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. پھر وہ کیا یمسکہو، سوچتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ دل میں کہتا ہے. یمسکہو، امسک جو ہے روک لینا، کسی چیز کو روک لینا. کیا روک لے اس کو؟ تو یہ امسک، آپ کو پتہ ہے یہ اس کا معنی میم سین کاف ہے. مسک، مسکا یا مسک، جو جسے اردو آپ کو پتہ ہے عربی میں، اردو میں جسے مسک کہتے ہیں، وہ بھی وہ چیز ہے جو رکی ہوتی ہے. وہ بنیادی طور پر اس کے معنی تو وہ تھے کہ جو ہرن کے ناف کے اندر جو ظاہر ہے جو میل رک جاتا تھا اور وہ جمع ہوتا رہتا تھا، تو وہ ایک گول سا چھوٹا سا جو ہے میس بن جاتا تھا، اور وہ ظاہر اسی کو پھر جب وہ لوگ حاصل کرتے، وہ خاص کچھ عرصے کے بعد وہ گر جاتا تھا، لوگ اسے کلیٹ کر سے اسی سے جو خوشبو مسک جو ہے نکالتے تھے. تو وہ روکنے کے معنوں کے اندر ہوتا ہے. اس کی جو 4th فارم ہے امسکا یمسکو، امساک روکنا. یہ امساک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو اپنے آپ کے انسان کو روزے کی حالت میں روکے رکھتا ہے اور پھر جو ہے افطار کرتا ہے، تو امساک اور افطار اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں. اور اسے قرآن میں یہ لفظ استعمال بھی ہوا ممسک، جو اپنا ہاتھ روکے رکھے خرچ کرنے سے، بخیل کے معنوں کے اندر آیا ہے. تو روک لے اللہ ہونن، اللہ ہونن یعنی یہ جو ہون ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہون کے اوپر یا ذلت کے اوپر، اپنے آپ کو اہانت کے اوپر اصل میں ہے یہ لفظ. ہانا یہونو، ہونن حقیر ہونا، ذلیل ہونا جو ہے اس کے معنوں کے اندر آتا ہے. تو ہون ذلت، رسوائی، خاری، اردو میں توہین اور اہانت کے لفظ اسی سے نکلے ہوئے. تو کیا روک لے ذلت کے باوجود، یعنی یہ جو بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو روک لے اس کو جو ہے خبر کو، یا اس کو یا پھر یدسہ فی التراب، یدسہ یا دسا جو ہے دسا یا دسو جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یا دبا دینا، کسی چیز کو چھپا دینا، کسی چیز کے اندر ڈال دینا، مٹی کے اندر ڈال دینا کسی چیز کو، یا پھر اس کو دبا دے مٹی میں. اچھا یہ اس بچی کو نہیں کہہ رہا کہ مچی کو، بلکہ یدسو ہو جو ہے یہ میسکولین کا صیغہ ہے. اگر بیٹی مراد ہوتی یہاں پہ تو یدسو تھا بیٹی، کیونکہ فیمینن ہے. تو یہ خبر کے بارے میں ہے، خبر جو ہے میسکولین ہے عربی کے اندر. تو یدسو
تو کیا اس خبر کو پھر دبا دے, یعنی مٹی میں, تو مطلب مٹی ڈال دے, ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مٹی ڈالنا, بالکل بھول جانا. تو دسا جو دسو دسن و دسیسن, چھپانا, دفن کرنا, گاڑنا کے معنوں میں آتا ہے. اردو میں دسیسہ کاری سے لفظ استعمال ہوتا ہے, فریب اور دھوکے کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی ہو, دسیسہ, تو اس سے یہ تراب مٹی کے معنوں میں معروف ہے. اللہ خبر, دیکھو خبردار, یہ اللہ جو حلف لفظ ہے یہ خبرداری کا لفظ ہے. یہ کلمہ اس کو کہہ سکتے ہیں تنبیہ جو ہوتا ہے, جو ہے خبردار کرنے کلمہ, خبردار دیکھو. اللہ تعالیٰ فرمایا سا, برا ہے, کتنا برا ہے, ما, وہ جو, یحکمون, یہ جو فیصلہ کرتے ہیں, کتنا برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی معاملے کے پورے کا پورا جو ہے, یہ سا جو ہے حرف مذمت ہے, پہلے ضم ہے, یعنی وہ لفظ جس سے کسی چیز کی برائی یا مذمت بیان کی جائے. للذین, وہ لوگ جو, لا یؤمنون, ان لوگوں کے لیے, لام زیر لی جو ہے کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو لا یؤمنون, جو ایمان نہیں رکھتے, بالآخرت, آخرت پر. مثل السوء, تو کتنی بری مثال ہے. مثل السوء, بری مثال, بری صفت, تو بری مثال ہے, برائی کی صفت ہے ان کے لیے, ان کی مثال بہت ہی بری ہے. وَلِلَّهِ, اور اللہ کے لیے, الْمَثَلُ الْأَعْلَى, تو اس کے لیے تو بڑی اعلیٰ ترین مثال اور اعلیٰ ترین صفات ہیں. دیکھیں یہ اللہ اعلیٰ جو لوگوں سے, افضل التفضیل, سپرلیٹو ڈگری ہے, سب سے اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ بڑا زبردست ہے, عزیز ہے, بالادست ہے, اور حکیم ہے, بڑی حکمت والا ہے. کوئی ساتھی ان آیات کا ترجمہ پڑھ دیں. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان عمران کے بھائی حصے, تھوڑا سا مائک کے قریب لوگ, بڑا آواز صحیح نہیں آ رہی. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم, ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے تھے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی تو سب پر غالب و حکمت میں کامل ہے. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں کہ اس کو جو ہے وہ پورا ایک مضمون جو ہے یہاں پہ بیان ہوا ہے, اور یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ یہ جو شرک کے جو مشرک ہیں, ان کے شرک کا گھناؤنا پن دیکھیں, اور شرک کا جو ہے, یا پھر آپ سے یہ بھی کہ شرک کا نظریاتی فساد کیا ہے, یہ جو ہے بات بیان جو ہے کی گئی. عقائد کے بارے میں انسان کا فکری انتشار اور فساد صرف عقائد تک ہی محدود نہیں رہا کرتا, بلکہ زندگی کے دوسرے طور طریقوں, رسوم و رواج میں جو ہے وہ سرایت کر جاتا ہے. تو دور جاہلیت کے عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بیٹیاں جو ہے وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, لیکن ان کی اپنی حالت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے یہاں پہ ان آیات کے اندر, کہ جب ان کے گھر میں بیٹی کی ولادت جو ہے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کو سخت, ان کے چہروں پر کلونس چھا جاتی ہے, اور وہ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور برا خیال کرتے ہیں. تو یہ کس قسم کے جو ہے وہ لگاتے ہیں, حکم لگاتے ہیں, جو ہے یہ شرک کی انتہائی گراوٹ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتے ٹھہراتے اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرنے لگتے ہیں. پہلی جو ہے شرک کی جو ہے قباحت تو یہ بیان کی جائے. اور پھر ان کے نظریاتی فسادی کی وجہ سے ان کے ہاں یہ ایک بری رسم پڑ گئی, وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے, یا اگر زندہ رکھ لیتے تو انتہائی ذلت اور بدسلوکی اور کم درجے میں رکھتے تھے, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کی وجہ سے ان کو پھر خفت اٹھانی پڑتی ہے, ان کو کسی کو بیٹی دینا پڑتی ہے جو ان کے خود ساختہ نظریات جو تھے جو ہے ان کے خلاف تھی, یا ان کی جو عزت پہ حرف پڑتا تھا ان کی, یا پھر ان کی جو ہے مالی حالت, وہ کہتے تھے کہ ظاہر بیٹیاں تو نہیں کماتی ہیں تو وہ پھر نہ جنگیں کر سکتی ہیں, پھر ان پہ اوپر بوجھ ہی ہیں.
تو پھر جو ہے یہ اس طریقے سے بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے. لیکن اس کے مقابل میں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ اسلام میں بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ آخر پہ تھوڑا سا جو اس پہ بات بھی کریں گے، اور آپ کے لیے ہوم ورک کے لیے یہ ایک ضمیمہ بھی انشاءاللہ شامل ہوگا اسی موضوع پہ کہ اسلام کے اندر بیٹیوں کے جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے عطا فرمایا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، ایک ہمارا انشاءاللہ ریویو بھی ہوگا اس پہ. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، ولو اور اگر یؤاخذ اللہ، اللہ پکڑ لے یا اللہ پکڑے، اور اگر اللہ پکڑے، جو اخذ یؤاخذ مؤاخذۃن، یہ باب مفاعلہ ہے جو ہے باہم طور پر پکڑ لینا. مؤاخذۃن جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو مصدر، یہ ایز اٹ از قرآن میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. مؤاخذہ جو ہے احتساب کرنا، پکڑنا کسی کو کسی کے چیز کے بدلے یا جرم میں. الناس، لوگوں کو، بظلم ہے، ان کے ظلم کے سبب، یعنی اللہ کوئی تمام لوگ جو ہے ظلم سے پاک نہیں، چھوٹا موٹا ظلم جو ہے یا جو ہر ایک سے ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے لوگوں کو ظلم کے بدلے یا ظلم کے سبب، ما ترکا، تو نہ چھوڑے وہ، علیہا، اس پر، زمین کے اوپر، من دابتن، کوئی بھی دابا، کوئی بھی رینگنے والا، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی جانور. دابا لفظ ہم پہلے پڑھا ہے، دبن سے ہے چلنے والا، رینگنے والا، ٹانگوں پہ چلنے والا، تو اس سے مراد پھر جاندار ہوتا ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں. ولیکن، لیکن، یؤخرہم، لیکن وہ تاخیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے. اخر یؤخر تاخیرا، مہلت دینا، ڈھیل دینا، وہ ڈھیل دیتا ہے الی اجل مسمى. اچھا، یہ جو اجل مسمى ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور جو ہے مقررہ وقت کے لیے، تو قوموں کے لیے، انسانوں کے لیے مقررہ وقت جو ہے اس کے لیے یہی لفظ جو استعمال ہوا ہے، ایک خاص مقررہ مدت وقت تک جو ہے. اجل کے معنی ایک وقت ہے، مسمى موسوم کیا ہوا، نام دیا گیا. یہ نکلا بھی جو ہے اسی سے سین میم واو، جس سے لفظ اسم نکلا ہوا ہے، اسی سے مسمى یعنی وہ جس کو نام دیا گیا ہے، مقررہ وقت. تو اردو میں اس لفظ سے اسم، مسمی، تسمیہ، موسوم، یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہوئے ہیں. فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ جاتا ہے، اجلہم، وہ وقت، یعنی اجلہم، ان کا وقت، یعنی وہ وقت مقررہ کی بات ہے، وہ اجل جس کا بھی اوپر ذکر ہوا ہے. جب وہ اجل، جو وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے ان کا، لا یستاخرون، تو کوئی تاخیر نہیں کی جاتی، ساعتن، ایک گھڑی کی بھی. ساعتن، تنوین بتا رہی ہے یہ نکرہ ہے، ایک گھڑی تو نہیں ہوتی پھر ایک گھڑی کی تاخیر بھی. استاخرہ، یہ باب استفعال ہے، استاخرہ، استاخر، استخیار، پیچھے رہ جانا، اردو میں تاخیر، مؤخر، آخری، اسی سے نکلی لفظ ہے. ولا یستقدمون، اور نہ پھر استقدام جو ہوتا ہے آگے جو ہے ہونا جو ہے کسی چیز کا، نہ پھر آگے جو ہے وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو ان کو جس گھڑی کی بات کی، وہ نہ وہ آگے اس سے ہوتے گھڑی سے، نہ وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں، وہ گھڑی ان پر آ جاتا ہے. استقدام جو ہے اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ قدم، خیر مقدم، ابتدا، یہ بھی لفظ جو ہے کسی کی ابتدا میں، مثلا کسی کے آگے ہونے میں، یعنی اس کے پیچھے ہونا. نماز پڑھنا تو کہتے ہیں ہم نے فلاں کی ابتدا میں نماز ادا کی، تو وہ آگے تھا ہمارے اور ہم پیچھے تھے، ہم مقتدی تھے، وہ ابتدا تھا. ابتدا اور مقتدی، آگے پیچھے یہ لوگ. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما یکرہون، وہ جس سے وہ خود کراہت کرتے، ناپسند کرنا، کرہا یکرہ، کرہن، ناپسند کرنا. وَتَصِفُ، یہ وصف ہے، وصف بیان کرنا، اور بیان کرتی ہیں السنتہم، ان کی زبانیں، القذب، آگے محمول قذب، جھوٹ، تو ان کی زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی. یہ وصفہ یصف وصفاً، کسی چیز کو بیان کرنا، اسی سے پھر وصف ہے. السنت جو ہے لسان، ان کی جمع ہے، اردو میں لسان معروف ہے زبان کے معنوں کے اندر جو ہے. انا، کہ
लहुम अन्ना, ये यकीनन के मानों को भी अंदर आता है और के दोनों के मानों के जो यकीनन वो लहुम उनके लिए हुस्ना खैर है, यानी उनकी ये बात झूठ है कि उनके लिए है भलाई जो है दुनिया के अंदर। ला जरमा, यकीनन, डेफिनेटली, ये ला जरमा का अलग अलग तर्जमा नहीं करना, ये पूरा एक जो है एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट अबाउट इट के मानों के अंदर आता है, जो है हक्कन के मानों के अंदर इस्तेमाल होता है। अन्ना लहुमुन नार, अल्लाह ताला फरमाया इसमें कोई शक नहीं उनके लिए नार है। वो कहते हैं हमारे लिए जो है भलाई है, अल्लाह ताला फरमाया ला जरमा अन्ना लहुमुन नार, उनके लिए आग है, उनके लिए। वो अन्नहुम, और वो ये कि मुफरतून, वो आगे भेजे जाएंगे, आगे डाले जाएंगे, आगे बढ़ाए जाएंगे। आगे बढ़ाए जाएंगे मीन नार ऊपर आया तो जाहिर उसमें डाले जाएंगे, आग में डाले जाएंगे। फराता यफरतो फरतन जो होता है किसी को आगे बढ़ाना, और अफरता युफरत इफरातन जो बाब इफ़आल होता है, फोर्थ फॉर्म तो वर्ब होती है, इससे मतलब होता है पहले भेजना भी, या कोलो फेल में आगे जाना किसी चीज का। तो देखें ये आमतौर पर लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है अफरात व तफरीत, अफरात हद से आगे बढ़ जाना, आगे चले जाना किसी चीज से, और तफरीत हो किसी चीज से पीछे कर देना, पीछे कम कर देना। अफरात व तफरीत तो प्लस माइनस आगे पीछे होना, उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। अफरात तजावुज, तफरीत पीछे रह जाना, कमी, तो अफरात व तफरीत इससे जो निकले वो लफ्ज है। और यानी अफरात व तफरीत के फिर मानी होते हैं कमी बेशी। और इससे एक और लफ्ज उर्दू का निकला हुआ है, बड़ा हैरान होंगे, अफरा तफरीत। ये जो अफरा तफरी है असल में ये अफरात व तफरीत ही से है, देखें दोनों में तोय जो है हटा दिया गया है। अफरा, अफरात, और तफरीत में तो हटा दिया, अफरा तफरी बन गया है बमानी बनते निज़ामी के। ये बिगड़ा हुआ लफ्ज है, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई कायदा नहीं है, किसी कायदे से ये लफ्ज नहीं बनाया गया, बल्कि बिगाड़ कर बनाया। ये उर्दू ये जबानों में होता है, इस्तेमाल होता है कि एक लफ्ज से दूसरा लफ्ज बिगड़ कर कुछ और बन जाता है, लेकिन अफरा तफरी की जो 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 बुनियाद है वो ये अफरात तफरी थी है। कोई तर्जुमा पढ़ने साथ में। अगर कहीं लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही फौरन ही पकड़ लिया करता तो रोए जमीन पर किसी मुतनफ़िस को न छोड़ता, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भर भी आगे पीछे नहीं कर सकता। आज ये लोग वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ कर रहे हैं जो खुद अपने लिए उन्हें नापसंद हैं, और झूठ कहती हैं इनकी ज़बानें कि इनके लिए भला ही भला है। इनके लिए तो एक ही चीज़ है और वो है दोज़ख की आग। ज़रूर ये सब से पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अब ये मुतालबे अजाब जो कहते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ले आओ भाई वो अजाब जो आप जो है जिसका जिक्र करते रहते हैं, तो उसका जवाब दिया गया है और आपको साथ साथ जो है तसल्ली भी दी गई है। तो वो कहते थे कि भाई ये अजाब जो आप जिसका जिक्र करते हैं ये कहाँ पे है, कहाँ रुक गया है, रास्ते में आ रहा था तो पहुंचा क्यों नहीं है। उसके जवाब दिया गया कि ये अल्लाह ताला का तरीका नहीं है, किसी फर्ज या किसी कौम पर जो अल्लाह ताला जो है गिरफ्त करता है उसको पकड़ता है, तो उस अजाब का एक कानून है अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया किया हुआ, और वो अजाब कौमों पर और अफराद पर उसी कानून के मुताबिक आता है। और वो कानून क्या है, वो कानून ये है कि अल्लाह ताला लोगों को एक वक्त मुअय्यन तक मोहलत देता है, और इस मुकर्रर वक्त के आने से पहले कभी अजाब नहीं आता, चाहे अजाब मांगने वाले कितनी जल्दी मचाएं। उस वक्त मोहलत में अपने ज़मीर की आवाज़ से या फिर दावत उनको जो दी जा रही है, जो खारजी तंबीहात है जो रसूल उनको दावत दे रहे हैं, उससे चौकन्ना होकर अगर वो अपने अहवाल की इसलाह कर लें और रास्ते को तब्दील कर लें और जो इसलाह का रास्ता अख्तियार कर लें और इस मोहलत से फ़ायदा उठा लें और तौबा कर लें, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। और अगर ना करें तो फिर वो अपना गुनाहों से और शिरक से और मासियत से और अल्लाह ताला की बगावत और कसी से अपना पैमाना अच्छी तरह लबरेज कर लें, ताकि उनके ऊपर अजाब का फैसला अच्छी तरह जो है चस्पा हो जाए। ये है वो अल्लाह ताला का कानून अजाब। और दोहराने मोहलत अल्लाह ताला का ना पकड़ना जिस तरह उसने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है,
اسی طرح اس نے اپنے اوپر یہ بھی لازم کیا ہے کہ مہلت ختم ہونے کے بعد وہ لازمی یقینی طور پر لوگوں کو پکڑ لے گا، اور مہلت کے بعد ان کو کوئی مہلت نہ دے گا اس وقت کے بعد۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر زندگی کی جو بقا کی مصلحت ہے لوگوں کی، انسانوں کی اور قوموں کی اور معاشروں کی، تو ظالموں کو دنیاوی سزا دینے کی مصلحت سے وہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے لوگوں کو نہیں کہتا کہ یہ ایک ظالم ہے یہاں پہ، اور پھر اس کو جو ہے وہ اس نے اس کو جو پکڑ لیا ہے، اور پھر وہ دوسرے جو ہے وہ جو لوگوں والے ہیں، دنیا میں رہنے والے انسان ہیں اور قومیں ہیں، ان کی کوئی کنسیڈریشن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی زندگی کی بقا کی مسئلہ زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم لوگ باوجود اپنے ظلم کے بعض اوقات جو ہے وہ عیش کر رہے ہوتے، دراصل وہ اس مہلت جو انہیں وقت دی گئی ہے اس کے ٹائم پیریڈ کے دوران میں جو ہے وہ جی رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد ان کو پھر پکڑ لیتا ہے۔ آخری آیات ہیں، تاللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ ہم نے، اللہ کی قسم ہے کہ اس نے یقیناً رسول بھیجے، الی امم، ان قوموں کی طرف، من قبل کا، جو ان سے پہلے تھی، ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ فزین لہم، تو پھر جو ہے مزین کر دیا ان کے لیے جو ہے الشیطان اعمالہم، ان کے شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، جس راستے پر وہ چلے جا رہے تھے گمراہی کے راستے پر، ان کو بڑا سجا کے پیش کیا۔ فہوا، اور تو پھر وہی، ولیہم، ان کا ولی ہے، الجوم، تو آج بھی ان کا پھر جو ہے آج کے روز بھی، قیامت کے روز بھی یہی ان کا آج بھی سرپرست ہے، یا جس وقت آیات اتری ہیں اس سے بھی مراد ہے کہ وہی ان کا مددگار، سازگار، ساتھی، سرپرست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا، اور نہ ہم نے نہیں نازل کی، علیک، آپ کے اوپر، الکتاب، کتاب، الا، مگر، اب یہ کتاب کے نزول کا مقصد بتا رہا ہے، لِتُبَيِّنَ، لام سے لی جو ہے یہ لام وہی ہے، علت ہے، ریزن بتا رہا ہے، کیوں اب تبینا، آپ تبیین کر دیں، واضح کر دیں، کھول دیں، لہم، ان کے لیے، اس کو جو ہے کتاب کو کھول دیں، الذی، وہ باتیں، وہ چیزیں، اختلافو، جس کے اوپر یہ اختلاف کر رہے ہیں، فی، اس میں، یعنی جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں وہ چیزیں ان پہ آپ واضح کریں۔ یعنی کتاب تو اس لیے نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کے جھگڑے اور لوگوں کی اختلاف کی باتیں اور لوگوں کے یہ جو نزاع کے معاملات ہیں، یہ کتاب ان کا فیصلہ کر دے۔ دیکھیں، کیا ایک منٹ کے لیے ذرا رک جائیں یہاں پہ اور سوچیں، کیا ہم اپنے ذاتی، اپنے خاندانی، اپنے قومی اور اجتماعی معاملات کے اندر کیا ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم قرآن مجید سے ذاتی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی اور قومی حیثیت میں بھی اور ایک امت کی حیثیت سے بھی جو ہے ہم جو بہت دور چلے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے، قرآن کے نزول کا سبب بتایا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے یہ، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ تو پھر ان کی، اور جو نہیں ایسا کرتے تو پھر ان کے لیے تو یہ معاملہ ہے جو اللہ نے بتایا۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا، برسایا، من السماء ماء، پانی برسایا آسمان سے، وَأَحْيَا، تو اس نے زندہ کیا، بِهِ الْأَرْضَ، زمین کو، یعنی زمین سے چیزیں اگنے لگی، بعد موتها، اس کی موت کے بعد جب وہ بنجر ہو گئی تھی ظاہر، ان فی ذالک لآیہ، ان فی ذالک، اس میں جو ہے ایک آیت ہے، نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، سن کے پھر جو ہے اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے، کوئی ساتھی ان آیت کا ترجمہ پڑھ دینا۔ خدا کی قسم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے
کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ جزاک اللہ خیرن۔ یہ آپ نبی کے وسلم کو مزید جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے یہ لوگ آ چکے ہیں، رسول بھیج چکے ہیں، اور یہ ان کو بھی جو ہے ان کو بھی اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ آپ کے لیے مشکلات ہیں تو یہ وقتی ہیں، گزر جائیں گی، اور اس کے بعد آپ کے لیے کامیابیوں کا ایک سورج طلوع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاویز شخصیت، آپ کی زبان کی تاثیر، قرآن کریم کے اعجاز کے باوجود یہ لوگ اپنی ضد پر قائم تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم اپنے جامد نظریات پر، عقائد پر جمی ہوئی ہے، اور اسی قوم کے اعتقادات، ایسے قوم کی اعتقاد کی اصلاح کرنا بہت ایک مشکل ترین کام جو ہوا کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکل کام پہ جو ہے استقامت کی ایک ترغیب بھی دی گئی ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کے ان کے اعتقادات بڑے خوبصورت انداز مزین کر کے ان کے لیے قابل قبول بنا کے ان کے جو ہے پیش کیا کرتا ہے، اور انہیں یقین دلاتا ہے کہ تمہارے یہ اعتقاد تو ہیں جن سے تمہاری انفرادی اور اجتماعی اور تمہاری معاشی اور زندگی کا جو ہے وہ پورا معاشی نظام تمہارا کسی کے حسن سے تم بالکل ٹھیک ہو، اور جو ہے یہ اگر تم اس کو چھوڑ دے گے تو تم بے دین ہو جاؤ گے، اور تمہارا نظام جو ہے منہدم ہو جائے گا، اور تمہاری قوم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو سابقہ اقوام نے بھی انہی تزئین اعمال و عقائد ان کو جو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے تھے، اسی فتنے سے ٹھوکر کھائی، اور اب قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسی فتنے کی زد کے اندر ہے۔ شیطان سابقہ امتوں کی طرح آج بھی ان کا بھی اسی طرح ولی ہے جیسی سابقہ قوموں کا تھا، لیکن آپ اطمینان رکھیے انشاءاللہ کامیابی آپ کو مقدر ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مزید بات ہے، آپ کے منصب ذمہ داری کی جو ہے، جس طرح قرآن مجید کی وجہ جو ہے انزال بتایا گیا، نزول بتایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان آخری رابطہ، اس کے بعد کوئی اور کتاب آگے نہیں بتائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، ان کے باتوں سے ناراض ہے۔ آپ اس کتاب کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، اور اس کا اعلان کرنے والے اس کے مبلغ ہیں۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ یہ کتاب انسانوں تک پہنچا دیں، یعنی یہ صرف کام نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیم دیں، اس کو سمجھا دیں، اس کو کھول دیں، اس کے اجمال کی تفسیر بیان کریں، ان کی مشکلات کو آسان کریں، اس کی کتاب کی تھیوری کو عملی شکل میں ڈھالیں، اور یہ کام آپ نے بہترین انداز میں جو ہے کر کے دکھایا۔ اب لوگ اس کو قبول کرتے ہیں یہ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا کہ یہ آپ سے نہ پوچھا جائے گا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو تسلی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حیثیت یہ بتائی گئی ہے کہ پہنچا دینے کے علاوہ جو ہے اس کتاب کے متن، یعنی اس کے الفاظ اور ان کے متن کی تعلیم جو ہے، اس کے لیے ضروری تشریحات اور اس حوالے سے پیدا ہونے والے اعتراضات اور اختلافی امور میں یہ جو ہے سارے کے سارے آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ یہ جس طرح یہ آخری کتاب ہے، اسی طرح اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، تو آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی وجہ سے آپ اس دین کا آخری نمونہ اور اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اور آپ کا ہر قول فیصل اور قول محکم ہے۔ جس طرح اس کتاب سے انحراف اور گمراہی ایک ضلالت ہے اور کفر ہے، اسی طرح آپ کی ذات سے بھی انحراف بھی گمراہی ہے۔ ہدایت آپ کی ذات اور قرآن سے ملے گی، کیونکہ آپ کی ذات ہی سب تابع ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کو جو قبول کرنے کے نتیجے میں جو رحمتیں اتری کرتی ہیں، وہی لوگ اس سے مستفید ہوں گے جو اس پہ ایمان لائیں گے، یعنی ایمان والے، اور جو اسے قبول نہیں کریں گے تو وہ پھر جو ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول جو ثابت آئے گا کہ وہ پھر جو ہے ان کے لیے آگ ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ قرآن بھی اور آپ دونوں جو ہے مسلم امت کے لیے، اگر کوئی شخص کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے اور رسول کی جو ہے وہ سنت مبارکہ اور حدیث مبارکہ اور جو آپ نے تشریح کی قرآن وہ میرے لیے یہ کافی نہیں ہے، تو یہ ضلالت و گمراہی کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث، سنت مبارکہ
جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان پہ بھی عمل کرنے کی اور اس کو اخذ کرنے کی اور لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں آپ سے صرف ایک جو ہے وہ منٹ اضافی چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ سورت کا 7 اور 8 سورت کے رکوع کے جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر تفصیل کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ اس کو، اور پھر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں جو بیٹیوں کا مقام ہے، وہ دیکھیں یہ پورے کا پورا ایک ضمیمہ ہے اور تفصیلی ضمیمہ ہے۔ میں اس کے نفس تک پہنچا ہوں، جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا عطا فرمایا ہے اس کی بات کی گئی ہے یہاں پہ، مختلف صورتیں جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو جو خصوصی مقام و مرتبہ دیا ہے حدیث قرآن مجید کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، وہ اس کا بھی ذکر ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ افسردہ ہونا کس طرح ایک کافروں کی جو ہے خصوصیت ہے، دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا جو کس طریقے کا فعل شنیع اور جو ہے انتہائی مذموم کام تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی فضیلت قرآن مجید میں کیا بیان کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مختلف احکامات فرمائے۔ بیٹی کو ناپسند کرنے کی ممانعت، آپ کے نزدیک اپنی بیٹی کا معاملہ کیا تھا، کس طریقے سے آپ بیٹی کی عزت اور توقیر اور شرف جو ہے میں اضافہ کرتے تھے، وہ اس میں شامل ہوگا، اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کے بارے میں جو بشارتیں ہیں بے شمار حدیث مبارکہ کے اندر ان کا بھی ذکر ہے، بہت ساری ہیں اس حدیث، اور ان سے پھر کیا جو ہے وہ ہمیں تعلیمات ملتی ہیں جو ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ جو احسان کا جو مطالبہ کیا جو مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے، یعنی تفسیر کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ معاملات جو ہم آج کل جو کرتے ہیں اور جو نہیں کرنے چاہیے اور جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، یہ سارے متفرق قسم کے بہت سارے جو ہے مباحث ہیں جو انشاءاللہ اس جو ہے زمین میں شامل ہوں گے۔ آپ سے میری درخواست ہے اور آپ سے یہ جو ہے مدبانہ درخواست ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو پڑھیے، پورے سبق کو بھی، اور ساتھ اس کو بھی پڑھیے جو ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ، میں یقینی طور پر میں اس سے پہلے بھی یہ ایک موضوع اس پہ تھا جس پہ میری ایک احساسیت بھی تھی، لیکن جو ہے وہ جب میں نے اس کے بارے میں یہ سارا مواد، 2 کتابیں اور سینکڑوں حدیث اور جو ہے سارا میں نے مواد پڑھا اور اکٹھا کیا آپ کے لیے، تو میں یقین کرے کہ حیران رہ گیا کہ کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تعلیمات ارشاد فرمائی، اور کہاں ہم کھڑے ہیں آج اس معاشرے کے اندر کہ کس طریقے سے بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور وہ رسومات ہیں کہ اس سے دیکھ کے شرمائے حنود و جہود، اور ہم مسلمان ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے سے جو ہے ایسے نظریات ہم نے اور اپنے ایسے رسوم و رواج بنا رکھے ہیں کہ ہمیں ان کے اوپر یقینی طور پر شرم آنی چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے، قرآن مجید کی تعلیمات سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ تو میرے آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یقینی طور پر آپ اس کو ضرور اس کا جو مطالعہ کیجیے، اور آپ کے اگر کچھ اس معاملے میں سوال یا مزید گزارشات ہیں تو ہم انشاءاللہ ہر پروگرام کے آخر میں یہ آپ کے لیے ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، اگلے پروگرام کے اندر بھی، اس سے اگلے میں بھی، جب بھی آپ چاہیں۔ آپ اپنا پروگرام ہے آپ کا، انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم اس کے جواب دیں گے، اور جو جواب جس کا مجھے نہیں ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ کر کے ڈھونڈ کے آپ کے لیے جواب جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔